انتہائی شاطر اور چلاک ہے، ایک ایسا شخص جسے اپنی شخصیت کی کشش میں اضافہ کرنا اور اسے کم کرنا آتا ہے۔ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کے بارے میں یہ الفاظ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ آف نیئر ایسٹ پالیسی میں بطور ریسرچ فیلو کام کرنے والے احد یاری کے ہیں، جو ماضی میں زیر حراست یحییٰ کا جیل میں 4 بار انٹرویو کر چکے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 دن کے طویل مذاکرات کے بعد حماس نے اسماعیل ہنیہ کی جگہ یحییٰ سنوار کو نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 2007 سے غزہ کی پٹی میں تنظیم کے قائد اب حماس کے سیاسی رہنما بن گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کی ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ایران اپنے اتحادیوں سمیت اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی دھمکی دے رہا ہے، جس کا الزام اسرائیل پر عائد تو کیا جا رہا ہے، تاہم اب تک اسرائیل کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ دوحہ میں 2 دن کے دوران حماس کے اہم رہنماؤں کے درمیان اگلے سربراہ کی تعیناتی پر بحث ہوئی، جس میں 2 نام سامنے آئے۔ ایک نام محمد حسن درویش کا بھی تھا، جو حماس کی شورا کونسل کے سربراہ ہیں، لیکن اجلاس نے متفقہ طور پر السنوار کو چنا۔ حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا، جو معاملات حل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اب انہیں السنوار کا سامنا ہوگا اور عسکری قیادت کا۔ اسماعیل ہنیہ کو خطے میں بین الاقوامی سفارتکار حماس کی دیگر قیادت کے مقابلے میں سمجھدار شخصیت مانتے تھے، جو حماس کا اہم چہرہ تھے۔ دوسری جانب السنوار کی بات کی جائے تو ان کو حماس کی سب سے زیادہ شدت پسند شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ سنوار کی ظاہری شبیہ کی بات کریں تو ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہیں، جبکہ ان کی بھویں کالی ہیں، جو ان کو ظاہری طور پر منفرد بناتی ہے۔ اسرائیل ان سمیت دیگر حماس رہنماؤں کو 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جس میں 1200 افراد ہلاک جبکہ 200 یرغمال بنائے گئے۔ اکتوبر کے آغاز میں اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا تھا کہ یحییٰ سنوار کمانڈر ہے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت اسرائیل کا ماننا تھا کہ وہ غزہ میں زیر زمین سرنگوں میں کہیں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ موجود ہیں اور اس ڈر سے کسی سے رابطہ نہیں کرے کہ کہیں ان کی لوکیشن کے بارے میں اسرائیل کو